بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست محمد منور شہزاد، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم پاکستان میں کس طرح سے ٹریکٹر حاصل کر سکتے ہیں، کس برانڈ کا، کس کمپنی کا، اور اس کے کیا طریقہ کار ہیں. اس حوالے سے آج کی ہماری ڈسکشن ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پہلے تو جتنے برانڈز اویلیبل ہیں ان میں سب سے زیادہ ملت ٹریکٹرز کا میسی فرگوسن برانڈ یہاں پہ اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کے فیٹ نیو ہالینڈ برانڈ جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے مینوفیکچرنگ یہاں کے لوکل مینوفیکچر ہو رہے ہیں ان میں یورو فورڈ بھی آ جاتا ہے، بل پاور ٹریکٹرز بھی آ جاتا ہے، جو پہلے کے آئی ایم ٹی کے نام سے یہ مارکیٹ ہو رہا تھا، آج کل اس کو بلٹ پاور کے نام سے مارکیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں وہ آئی تھنک کہ تقریباً یہی برانڈز ہیں. کچھ بیلارس ٹریکٹر بھی یہاں پہ پروڈیوس ہو رہے تھے، لیکن جو بیلارس کمپنی ہے روس کی، ان کے حوالے سے جو یہاں کی کمپنیوں کے ساتھ جو ان کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کمپنی وہاں سے ٹریکٹر سی بی او فارم میں اور سی کے ڈے فارم میں جو ہے نا وہ امپورٹ کر دیے. خیر، ہم ڈسکس کریں گے کہ ان ٹریکٹر کو حاصل کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقریباً 5 ایک طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم ٹریکٹر حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ، یہاں کی لوکل مارکیٹس میں. سب سے پہلے میں ایک جنرل صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، پھر ہم بعد میں اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کر کے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ٹریکٹر 5 طریقے سے اس طرح سے بک کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 تو ہم ٹریکٹر کمپنی سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، یا ان کے جو شو رومز ہیں، ڈیلرشپس ہیں ان سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ہم ٹریکٹر پرائیویٹ شو رومز کے اوپر بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لیز فائنانس سیگمنٹ میں تیسرا جو ہے نا ہمارے پاس طریقہ ہے کہ لیز فائنانس سیگمنٹ میں یا جو بینکس ہیں ان کے ذریعے بھی ہم ٹریکٹر بک کر سکتے ہیں یا ٹریکٹر حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 4 پہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی اسکیمز آتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اس حوالے سے ہم اسکیمز میں بھی ٹریکٹر اپنا بک کروا سکتے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ ہے ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل سیلز ہیں، جس میں ادارے جو ہیں وہ مختلف ادارے، مختلف کمپنیاں، مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں نا وہ اپنی ڈیمانڈ دیتے رہتے ہیں اور ٹریکٹر پرچیز کرتے ہیں ان کمپنیوں سے. تو یہ 5 یہاں پہ 5 قسم کی سیلز چل رہی ہیں، ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ کمپنی سے ٹریکٹر بک کروانا ہو، اور یا ان کے جو آتھورائزڈ جو ڈیلرشپس ہیں وہاں سے ٹریکٹر ہم نے بک کروانا ہو، تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کی سچویشن کیا چل رہی ہے. اگر تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ٹریکٹر کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں آن کے اوپر بک رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پریمیم جو ہے نا وہ پے کر کے آپ ٹریکٹر حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پریمیم پے نہیں کرنا چاہتے، آن پے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ اپنے نام سے ٹریکٹر بک کروا لیتے ہیں کمپنی میں. پھر جب آپ کے ڈیلیوری کا جب پیریڈ آتا ہے ٹریکٹر کی ڈیلیوری کا، تب آپ کو کمپنی انٹیمیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کا ٹریکٹر جو ہے نا وہ ڈیلیور ہونے کے قریب ہے، آپ ٹریکٹر اپنا تب حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ٹریکٹر کمپنی سے جا کے ٹریکٹر اپنا بک کروانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کمپنی کو اپروچ کرتے ہیں یا کمپنی کی ڈیلرشپ پہ اپروچ کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے بکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پروویژنل بکنگ فارم ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے دیا گیا ڈیلرشپس پہ، یا کمپنی کے اپنے جو آؤٹ لیٹس ہیں، ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ بھی یہ فارم اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ جو سٹاف ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کے تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے اور وہ آپ سے لے لیتے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ بھی، اور اس کا آپ کا ایڈریس بھی، ٹیلی فون نمبر بھی. اس کے بعد پھر آپ کن ٹرمز کے اوپر ٹریکٹر بک کرواتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں. اگر آپ کیش کے اوپر بک کروانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول ہیو ٹو پے دا کیش. اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے، کوئی چیک ہے، تو جس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ اپنی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارا اس کے اوپر ریفرنس دے کے اس پروویژنل بکنگ فارم پر، جس کو ہم پی بی آر بھی کہتے ہیں، پی بی آر بیسیکلی پروویژنل بکنگ رسیٹ ہوتی ہے جو ایشو کی جاتی ہے کسٹمرز کو ٹریکٹر کو بک کرنے کے بعد. اچھا، اب وہ جو ٹریکٹر آپ نے بک کروا لیا، چاہے آپ نے کیش پے کر کے کیا، چاہے آپ نے ڈیمانڈ ڈرافٹ اس کو دیا، چاہے آپ نے چیک دیا، تو ٹریکٹر آپ کے نام پہ بک ہو جائے گا اور کمپنی کو وہ پی بی آر فارم جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے گا. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹریکٹر کی ڈیلیوری لینے کے لیے. ایک تو یہ کہ اگر ٹریکٹر فوری طور پہ اویلیبل ہے کمپنی کے پاس، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ود ان سم ٹائم آپ کو وہ ٹریکٹر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے.
لیکن اگر سپوز کریں کہ کمپنی کے پاس بکنگ کافی زیادہ ہے اور وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم مانگتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ایک ٹائم لگ جائے گا ٹریکٹر کو ڈیلیور کرنے میں، تو وہ جب آپ کا ٹائم آتا ہے ڈیلیوری کا ٹریکٹر کی، تو وہ تب آپ کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا ٹریکٹر تیار کر لیا ہے اور فلان ڈیٹ کو آپ کا ٹریکٹر مل جائے گا، تو اکارڈنگلی آپ ان سے ٹریکٹر ریسیو کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی اپنی بکنگ کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ٹریکٹر آپ کو فوری طور پر چاہیے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کمپنی کے شو روم پہ ٹریکٹر موجود ہے اور اگر اس کے اوپر کسی قسم کا آن بھی چل رہا ہے، تو آپ وہ آن پے کر کے ٹریکٹر کو اس کی جو اوریجنل جو پرائس ہے اس سے زیادہ قیمت میں آپ کو وہ ٹریکٹر خریدنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا طریقہ کار کہ جب آپ نے ٹریکٹر کو کمپنی سے اگر خریدنا ہو۔ اچھا اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں آپ کو یا کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جب ٹریکٹر موقع پر یا ٹریکٹر کی بکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آپ ٹائم پہ نہ دے رہے ہوں، تب بکنگ کو ویلکم کرنے کے لیے کمپنیاں آپ کو پارشل بکنگ کے اوپر یا ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر آپ کا ٹریکٹر بک کر لیتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ اگر ایک ٹریکٹر 10 لاکھ کا ہے تو کمپنی کی جو ڈفرینٹ جو اسکیمس چل رہی تھیں، سم ٹائمز 50% لے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز 25% لے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز آپ کو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ سے ڈاؤن پیمنٹ لے کے آپ کا ٹریکٹر بک کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب ٹریکٹر تیار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کمپنی ایک انٹیمیشن لیٹر ایشو کرتی ہے اپنے کسٹمرز کو، اور اس میں وہ انٹیمیٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہے، اس لیے آپ کی جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگ پے کر کے اپنا ٹریکٹر لے سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگلی کسٹمر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیلنس پیمنٹ ارینج کر کے کمپنی میں ڈپازٹ کرواتا ہے، وہ کمپنی کے اتھورائزڈ شو روم پہ بھی جا کے، اتھورائزڈ ورک جو ڈیلر شپس ہیں وہاں پہ بھی جا کے وہ ڈپازٹ کروا سکتا ہے، اور کمپنی کو ڈائریکٹ بھی اپنا ڈرافٹ یا چیک بھیج سکتا ہے اور یا پیمنٹ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے پیمنٹ کر کے اپنا ٹریکٹر جو انٹیمیٹڈ ڈیٹ دی ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے اس کے مطابق اپنا ٹریکٹر ریسیو کر لیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریکٹر بک کرنا ہے، سپوز کریں کہ پارشل پیمنٹ کا سلسلہ نہیں چل رہا یا ڈاؤن پیمنٹ کا نہیں چل رہا، تو پھر کمپنی ڈیفینیٹلی آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ فل پیمنٹ آپ ڈپازٹ کروائیں اور اس کے اگینسٹ آپ اپنے ٹریکٹر کی ڈیلیوری لے سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی دونوں چیزیں متوقع ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ٹریکٹر فوری طور پر اویلیبل ہے تو کمپنی آپ کو فوری طور پر دے سکتی ہے، اور اگر فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہے اور آپ اپنی کمپنی کے اوریجنل پرائس پہ ہی ٹریکٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ فل اماؤنٹ ڈپازٹ کروا کے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ کے ٹریکٹر کی ڈیلیوری کی باری آتی ہے تو آپ کو وہ ٹریکٹر مل جاتا ہے۔ یہ ایک سیگمنٹ ہو گیا ٹریکٹر کی بکنگ کا۔ دوسری طرف ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ نے کمپنی سے بک نہیں کرنا، پرائیویٹ شو رومز پہ جاتے ہیں، پرائیویٹ شو رومز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریکٹر مختلف برانڈز کے اویلیبل ہوتے ہیں، جو مطلب فیٹ نیو ہالینڈ بھی ہوتے ہیں، میسی فرگوسن بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ یوروفورڈ بھی ہوتے ہیں، وہاں بیلارس بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے جو دوسرے بل پاور ہو سکتا ہے، فارمر ٹریکٹر ہو سکتا ہے، یونیورسل ہو سکتا ہے، جتنے بھی پاکستان میں لوکل مینوفیکچر یا پاکستان میں اویلیبل جو برانڈز ہیں وہ سارے اویلیبل ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے جا کے اپنی مرضی کا ٹریکٹر وہاں سے خرید سکتے ہیں پرائیویٹ شو رومز میں۔ اور وہاں پہ بھی پرائیویٹ شو رومز کے بھی دو طریقہ کار ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ کو فل اماؤنٹ لے کر آپ کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر ٹریکٹر دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ٹریکٹر مارکیٹ میں اس کے اوپر جو برانڈ آپ لینا چاہتے ہیں یا جو ٹریکٹر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر اگر آن چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ سے آن لے کے آپ فل اماؤنٹ کا، تو وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کو ٹریکٹر ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے پرائیویٹ شو رومز کا کہ وہ لیز فائنانسنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سپوز کریں کہ جس طرح ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ قسطوں پر ٹریکٹر دے رہے ہوتے ہیں، تو قسطوں پر ٹریکٹر لینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے جو آپ اس پہ دینا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ کی ٹریکٹر کی پرائس کا 50%، 30%، 40%، 60% یا جتنا بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ پے کر کے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ اس کی قسطیں ان سے بنوا لیتے ہیں، جو بھی ریٹ آپ ان سے طے کرتے ہیں اس حساب سے آپ ان سے اپنی قسطیں بنوا لیتے ہیں۔ اس قسطوں کے میں 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، مطلب جو بھی آپ کے لیے فیزیبل ہوتا ہے وہ آپ اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں اور اپنا ایک ٹریکٹر جو ہے نا ان کے ساتھ ان سے پرچیز کر لیتے ہیں، ان سے بک کروا لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنل سیلز جو ہیں، بینکس جو ہیں، لیز فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں بینکس آ جاتے ہیں، اور بینکس میں بھی ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ZTBL ہے، زرعی ترقیاتی بینک،
اور جو کہ پاکستان کی ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ بینک بنایا گیا تھا. اور ایگریکلچر جو جتنے بھی پروڈیوسز ہیں یا پروڈکٹس ہیں یا مشینری ہے اس کے اوپر فارمرز جو ہیں وہ اس بینک سے اپنے لونز کے ذریعے جو ہے نا یہ فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. ایک زیڈ ٹی بی ایل کا سیگمنٹ آ جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے پرائیویٹ بینکس کا, جن میں کمرشل بینکس آ جاتے ہیں. کمرشل بینکس میں آپ کے سامنے بینک آف پنجاب بھی تقریباً کمرشلائز بینکنگ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یو بی ایل ہے, ایچ بی ایل ہے پاکستان میں, اے بی ایل ہے الائڈ بینک, اور اس کے علاوہ بینک الحبیب ہے, جے ایس بینک ہے. یہ وہ بینکس ہیں, مطلب اس کے علاوہ بھی کافی سارے بینکس ہیں جو اس لیز فائنانسنگ کر رہے ہیں ٹریکٹر کے اوپر. اب جا کے ان لیز انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں آپ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ فیوریبل کون ہے, کون سا ایسا بینک ہے جو آپ سے مارک اپ کم ہے جس کا, یا جس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہیں اور آپ کے لیے فیوریبل ہیں اور آپ کی اپروچ میں آتی ہیں, تو آپ اس حوالے سے اس انسٹیٹیوشن کا یا اس بینک کا آپ انتخاب کرتے ہیں اور اپنا ٹریکٹر بک کرواتے ہیں. اچھا, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. بینکس میں اب اگر زرعی ترقیاتی بینک کی اگر آپ بات کریں تو زرعی ترقیاتی بینک میں جب فارمر جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ٹریکٹر کی پرچیز کے لیے اپنا ان سے ڈسکس کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو ایک ایل اے ہوتا ہے, لون اپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کی ایک فیس بھی ہوتی ہے. لون اپلیکیشن فیس کے ساتھ آپ لون اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ کرواتے ہیں. آپ کے بینک کے جو اے سی اوز ہیں یا ایم سی اوز ہیں, ایگری کریڈٹ آفیسرز یا موبائل کریڈٹ آفیسرز, تو ان کے ذریعے آپ اپنی جو لون اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا وہ اسکروٹنی کرتے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس جو ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, پاس بک وغیرہ اور جو بھی چیزیں بینک اپنے سیکیورٹی کے لیے آپ کے سے چیزیں مانگتا ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے لیے سارا اپنا پروسیس کر کے اس کے بعد ایک سپلائی آرڈر ایشو کرتے ہیں کمپنی کے نام پہ. آپ جس بھی کمپنی کا جو بھی برانڈ جو بھی ماڈل پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کے نام سے ایک سپلائی آرڈر ایشو کرتے ہیں کمپنی کو. کمپنی کو سپلائی آرڈر ایشو ہو گیا اور اس کے بعد ٹریکٹر کی اویلیبلٹی کے حساب سے کمپنی دیکھتی ہے کہ ٹریکٹر کب اویلیبل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے پھر کمپنی آپ کے اس بینک کو آپ کے نام کا آپ کے لون فائنانس جو آپ نے کروایا ہے, جو آپ کا جو سپلائی آرڈر نمبر ہے, اس کے اگینسٹ ایک انٹیمیشن لیٹر ایشو کرتی ہے جس میں کمپنی انٹیمیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو بکڈ ٹریکٹر ہے وہ ڈیلیوری کے قریب ہے, آپ اس کی جو ڈرافٹ ہے وہ سبمٹ کروا کے آپ اپنا ٹریکٹر لے سکتے ہیں. یہ زرعی ترقیاتی بینک میں یہ سلسلہ ہے. جو دوسرے کمرشل بینکس ہیں, کمرشل بینکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سپلائی آرڈر کے ساتھ ہی وہ اپنا ڈیمانڈ ڈرافٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں. یعنی ایک قسم کا وہ فوری طور پہ آپ کا جیسے ہی لون پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ڈی ڈی ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے اور کمپنی کو بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کو وہ ٹریکٹر ایک قسم کا آپ کے نام کے بک ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گئے آپ کے لیز فائنانس سیگمنٹ میں. اب لیز فائنانس سیگمنٹ میں آپ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر مارک اپ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مارک اپ جو ہے وہ ویری کرتا ہے ڈفرینٹ بینکس کا ڈفرینٹ اس پہ لیول پہ. جیسے سب سے زیادہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زرعی ترقیاتی بینک کا مارک اپ سب سے کم ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی وہ زیادہ بھی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زراعت کو ہمارے ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ بینک بنایا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کافی ایزی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا جو دوسرے کمرشل بینکس ہیں. بہت سارے کمرشل بینکس ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھے اور یعنی کم مارک اپ کے اوپر بھی ٹریکٹر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی جو ایز ہے, آپ کے لیے کیا آسان ہے, آپ کے لیے کیا اپروچیبل ہے, وہ ساری چیزیں کہ آپ کس بینک کا آپ انتخاب کرتے ہیں یہ آپ اپنی اس کے حساب سے کر سکتے ہیں. تیسرا سیگمنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ ٹریکٹر کو بک کروانے کے لیے تیسرا تو میں نے آپ کو بتا دیا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹریکٹر اگر آپ نے ڈائریکٹ کمپنی سے بک کروانا ہے یا کمپنی کی ڈیلرشپس کے. دوسرا آپ نے مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے یا پرائیویٹ شو رومز کے اوپر. تیسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو لیز فائنانس سیگمنٹ ہے یا لیز فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے بینکس ہیں ان سے اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سبسڈی اسکیمز جو ہے نا اسکیمیں دیتی ہے, لانچ کرتی ہے ٹائم ٹو ٹائم. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ 2008 میں پہلے 90s کے ایریا میں بھی بے نظیر کے دور میں بھی ٹریکٹر جو ہے نا وہ اسکیمز کے ذریعے دیے گئے تھے اور ایل ایم سیریز کے نیو ہالینڈ ٹریکٹرز ملے تھے جو جاپان کے ساتھ اشتراک سے پاکستان کو وہ ملے تھے ٹریکٹرز.
اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 میں پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں گرین ٹریکٹر اسکیم آئی تھی. 2009 میں بے نظیر ٹریکٹر اسکیم آئی تھی پورے پاکستان کے لیے. 2010 میں پھر ایک دفعہ گرین ٹریکٹر اسکیم آئی, اور 2011 میں ایک دفعہ پھر 11-12 میں 2000 یہ آئے تھے اپنا بے نظیر ٹریکٹر اسکیمز. اور اس کے بعد پھر ایک دو دفعہ سندھ ٹریکٹر اسکیمز کے نام سے بھی کچھ سبسڈی اسکیمز لانچ ہوئی تھیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. تو یہ سبسڈی اسکیمز لانچ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں. جیسے آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے لیے جو سیل ٹیکس ہے اس کے اوپر سبسیڈائز کر دیا ہے آپ کے ٹریکٹرز کو. یعنی آپ ایک ٹریکٹر کے اوپر اس کی جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے اس کے اگینسٹ اس کے اوپر جو جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ ٹریکٹر بک کرواتے ہیں اور آپ سبسڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو جی ایس ٹی کی اماؤنٹ ہے وہ ویو آف کر دی جاتی ہے اور آپ کو ٹریکٹر اس طرح سے سبسیڈائز ریٹس پہ بھی مل سکتا ہے. اچھا, جنرلی جو اسکیمز چل رہی ہوتی ہیں جب, تو اس میں آپ ٹریکٹر کس طرح سے بک کروا سکتے ہیں. اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کرتے ہیں, پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے جو طریقہ کار ہے اسکروٹنی کا, اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ بیلٹنگ ہوتی ہے, قرعہ اندازی جس کو ہم کہتے ہیں. قرعہ اندازی کے ذریعے جن جو ہمارے خوش قسمت ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا نام اگر آ جاتا ہے تو وہ پھر ان کے نام کے اگینسٹ ایک ٹوکن ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جس میں جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ان کے نام کی سبسڈی جو ہے وہ آ چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور وہ اس ٹوکن کو لے کر جو بھی اپنی پسند کا برانڈ بک کروانا چاہتے ہیں کمپنی سے, وہ اس کمپنی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ٹریکٹر بک کروا لیتے ہیں. اور جو کمپنی ہے وہ ٹریکٹر پرووائڈ کرتی ہے اور اس ٹوکن کے اگینسٹ سبسڈی کلیم کرتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک طریقہ کار آ گیا اسکیموں میں ٹریکٹر حاصل کرنے کا, اسکیموں کے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں. 5ویں نمبر پر ایک انسٹیٹیوشنل سیلز آتی ہے یا انسٹیٹیوشنل پرچیز آتی ہے. وہ بیسیکلی یہ پرچیز جو ہے وہ لنک ہوتی ہے اداروں سے. مختلف قسم کے جو محکمے ہیں, مختلف قسم کے جو دفاتر ہیں, مختلف قسم کی جو سوسائٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ سارے ٹریکٹر بک کرواتے ہیں. اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسٹیٹیوشنل سیلز کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس طریقہ کار کے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹینڈر ریز کیا جاتا ہے اور اس کو پبلش کیا جاتا ہے اخباروں میں, تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو, تاکہ تمام کے تمام کسی بھی مطلب کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی برانڈ ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی کلیم نہ ہو. تو اس حوالے سے ٹینڈر ریز کیا جاتا ہے جس میں ایک اسپیسیفیکیشنز مینشن کی جاتی ہیں کہ اس اسپیسیفیکیشنز میں ہمیں فلاں چیز ریکوائرڈ ہے, فلاں ٹریکٹر ریکوائرڈ ہے. تو اس کے بعد پھر جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس کیپیسٹی یا اس اسپیسیفیکیشنز کے اگینسٹ ان کے پاس جو اویلیبل برانڈز یا اویلیبل جو ماڈلز ہیں وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 بڈس جمع کروائی جاتی ہیں, ایک فائنینشیل بڈ ہوتی ہے اور ایک ٹیکنیکل بڈ ہوتی ہے. ٹیکنیکل بڈ میں جو ریکوائرڈ اسپیسیفیکیشنز ہیں ان کے اگینسٹ جو ان کے پاس ٹریکٹر جو ان اسپیسیفیکیشنز میں فال کر رہا ہوتا ہے, وہ ٹریکٹر اس کی اسپیسیفیکیشنز, اس کے فیچرز, اس کے جو تمام پیرامیٹرز ہیں وہ اس میں مینشن کیے جاتے ہیں جو کہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو فائنینشیل بڈ ہوتی ہے, فائنینشیل بڈ میں اس کی ساری پرائسنگ, کاسٹ, اس کے جو سروسز کے اگینسٹ جو مطلب ٹوٹل ایک بل جو ہے نا وہ سبمٹ کروایا جاتا ہے, جس میں کمپنی بیسیکلی اپنی ایک پرائس دے رہی ہوتی ہے اپنے پروڈکٹ کی. تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کا, مختلف برانڈز کا, اور انسٹیٹیوشن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا فیوریبل ہے. پرائس کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اداری جو خرید و فروخت ہیں, انسٹیٹیوشنل پرچیز یا انسٹیٹیوشنل سیلز جو ہیں اس میں قیمت کو دیکھا جاتا ہے, پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے, پروڈکٹ کی اسپیسیفیکیشنز کو دیکھا جاتا ہے, اس کے لیے کیا مطلب جو ان کو ریکوائرڈ جو چیزیں ہیں اس میں اس حوالے سے ان پروڈکٹس کو جو ہے نا انالائز کیا جاتا ہے کہ اس ادارے کے لیے بہتر پروڈکٹ کون سا ہے. تو یہ تھا. اچھا, اس کے بعد پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے کمپنیوں کے درمیان, اور جس کمپنی کا جو ٹریکٹر ہے وہ اس ادارے کی ریکوائرمنٹس کے مطابق فال کر رہا ہوتا ہے, اس کمپنی کو اس ٹریکٹر کے اگینسٹ جو ہے وہ پرچیز آرڈر یا سپلائی آرڈر ایشو کر دیا جاتا ہے اس ادارے کی طرف سے.
اور کمپنیاں پھر اپنا جو ان کے درمیان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوئی ہوتی ہیں جو انہوں نے مینشن کی ہوتی ہیں اپنی ان بڈز میں، ان کے مطابق اپنا وہ ٹریکٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں اس ادارے کو. ان کے درمیان بانڈنگ ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ 1 سال 2 سال یا جو بھی ان کے درمیان طے ہو، اس کے حوالے اس کے بعد پھر وہ کمپنیاں اپنی وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اس ادارے کو. تو یہ ہو گیا ایک انسٹیٹیوشنل سیلز آخری آپ کے خدمت میں. اور اسی طرح سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اور بھی کچھ ٹاپکس کے اوپر آپ سے میں بات کروں. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ٹریکٹر خریدنے کے لیے ہمارے پاس کیا ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہمارے فارمرز کو وہ کنسیڈر کرنا چاہیے اور پھر ٹریکٹر پرچیز کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات فارمرز جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جو ان کو دیکھنی چاہیے، بلکہ وہ عام جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں یا ان کے علاقے میں یا ان کے گاؤں میں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ٹریکٹر پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیڈ اور اپنی وانٹس یا اپنی ریکوائرمنٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر میں انشاءاللہ العزیز آپ سے عنقریب آپ سے بات کروں گا. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو ساتھ اس بات کے اوپر بھی ڈسکس کروں کہ آپ ٹریکٹر کی مینٹیننس کو کس طرح سے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، فور نائٹلی، منتھلی یا ایئرلی بیسس پہ. کیا کیا طریقہ کار ہیں کہ جن سے آپ اپنے ٹریکٹر کی مینٹیننس کو کیری آؤٹ کریں تاکہ آپ کی یہ جو لاکھوں کی مشین ہے یہ آپ ان سے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.